عمران صاحب کو فوج لایا ہے کہ نہیں لایا؟ لوگ فوج پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ فوج کا اس الیکشن سے کسی کو لانے کسی کو ہٹانے کا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ ایک تو بہت آسان ہے کہ بندے کو ایجنٹ بنا دیتے ہیں ہندوستان کا۔ اکاؤنٹیبلٹی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اکاؤنٹیبلٹی کا سارے ملک میں ایک ہی ادارہ ہونا چاہیے۔ مشرف نے بنایا یہ، آج بھی اس کے خلاف یہ الزام ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے، دس از آن ریکارڈ۔ لیکن میں اس کے تحت اس کو جیسے استعمال کیا جا رہا ہے وہ انتہائی ڈسکریمنیٹری، اس میں امتیاز ہے۔ ٹھیک ہے، پکڑو، سب کو پکڑو۔ جناح صاحب جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں کہ مانے ہیں گریٹ لیڈر، انڈیڈ انہوں نے ہندوستان کو تقسیم کیا، لیکن انہوں نے پاکستان کو آئین دیا۔ انفارچونیٹ قائد اعظم ہمیں آئین دیتے تو کوئی اس کو ٹچ نہ کر سکتا۔ نہ قائد اعظم جب آئین دے سکے، نہ لیاقت علی خان صاحب کچھ کر سکے۔ آج جو سیاسی پارٹی ہیں ان کے رول سے افریدی صاحب آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، بالکل میں مطمئن نہیں ہوں۔ بھٹو صاحب نے تو ایک کام بہت بڑا کیا، جو یہ 1973 کا آئین انہوں نے بنوایا۔ بھٹو صاحب بلا شبہ بہت ذہین آدمی تھے۔ بطور صدر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اب آپ کا پروگرام ہے لائر کمیونٹی کے لیے خاص کر؟ سپریم کورٹ کے وکلاء میں سے چند ایک ہی کے مسئلے ہوتے ہیں، بہرحال ان کے ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی آئیکن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ سید تنویر ہاشمی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی ایکسکلوسیو پرسنالٹی جو ہے ایز گیسٹ موجود ہیں۔ عبداللطیف آفریدی، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، حال ہی میں آپ منتخب ہوئے ہیں، اور آج آپ کہہ لیں کہ ان کے الیکشن جیتنے کے بعد یہ پہلا انٹرنیشنل نیٹ ورک جو ٹی وی ہے اس پہ ان کا پروگرام ہے، جس میں آج وہ ہم نے انہیں مدعو کیا، وہ تشریف لائے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ آئے ناظرین، آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ جناب آفریدی صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں پروگرام دی آئیکن میں آپ تشریف لائے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ ویری مچ، بہت شکریہ جناب۔ بہت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ نے ہمیں عزت دی۔ یہ سارے اس سینیریو میں آپ اس کو کیسے اس کا احاطہ کریں گے؟ اس وقت سچویشن اتنی گمبھیر ہے، اتنی کنفیوزڈ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت پاکستان کی سیاسی اعتبار سے ساری جو صورتحال ہے اس میں آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ رسپانسبل ہے؟ اس کا کیا وے آؤٹ ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کائنڈلی اس وے آؤٹ کے متعلق آج ہمیں آپ بتائیں۔ ہاشمی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ سچویشن ہے، صورتحال ہے اور گمبھیر ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے۔ یہ ایک 2-2.5 سال کا حکومت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ گزشتہ 74 سال میں 73-74 سال میں جو کچھ ہم نے کیا، آپ دیکھیے ابتدائی 1947 سے لے کر 1958 تک کبھی ڈیفنس سیکرٹری بن کے صدر بن جاتا تھا، کبھی وزیر خزانہ سے صدر بن جاتا تھا، کبھی ہمارے محمد علی بوگرا صاحب ہی کیم فرام امریکہ، ایک دن آئے، اگلے روز وہ وزیر اعظم بنے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ جب ہم اس تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو بہت افسوسناک ہے۔ جن لوگوں نے وہ تمام سازشیں کی، کن لوگوں نے؟ جو بھی وہ اس وقت کے کھلاڑی تھے، سیاسی، آپ سیاسی لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یقیناً۔ جناح صاحب جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں، ہماری زبان پہ اتنا ہوا ہے، حالانکہ قائد اعظم صاحب کی معنی ہیں گریٹ لیڈر، اب تھے انڈیڈ انہوں نے ہندوستان کو تقسیم کیا، لیڈروں کا لیڈر، لیکن انہوں نے پاکستان کو آئین دیا۔ انفارچونیٹلی شاید اگر قائد اعظم ہمیں آئین دیتے تو کوئی اس کو ٹچ نہ کر سکتا، کیونکہ قائد اعظم بانی پاکستان اور وہ سارا سلسلہ جو تاریخ کا، شاید کوئی اس کو ٹچ نہ کرتا۔ سب سے پہلے جو ایک ہمیں کمزوری یا ہماری بدبختی یا بائی وٹ ایور نیم یو کال اٹ،
we were unfortunate that Jinnah Sahab could not give any constitution to the nation. دوسری بات یہ ہے کہ پھر جناح صاحب کی موت کے بعد لیاقت علی خان تھے، اس کا نہ کوئی حلقہ تھا نہ کوئی یہ تھا، بہرحال مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، تو ہی ایزیومڈ ہول پاور. جب اس نے اس اختیار اس کے ہاتھوں آیا تو دا ہول بیوروکریسی کنسپائرڈ کہ اس کو ناکام بنایا جائے. چنانچہ وہ اپنے شہادت تک، قتل ہونے تک ہی ڈڈ ناٹ ڈیلیور، ہی کوڈ ناٹ ڈیلیور. نتیجہ کیا ہوا کہ مکمل میدان صاف ہوا نوکرشاہی کے لیے. وہ جو برٹش ٹرینڈ آفیسرز تھے، سکندر مرزا تھا، ہمارے پشاور میں ڈپٹی کمشنر رہا تھا، چودھری محمد علی صاحب تھے، وہ وزیر خزانہ غالباً رہے تھے، محمد علی بوگرا تو بنگالی تھا، غلام احمد صاحب تھے. یہ ٹولہ جو تھا یہ اس میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے ہر ایک کو آؤٹ کیا. پھر دوسری ٹریجڈی کہ جو ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، اس کو آئین ساز اسمبلی اس کو کہتے تھے، اس کے 115 سیشن ہوئے. انہوں نے صرف وہ 8-10 لکیروں کا قرارداد مقاصد پاس کیا. 115 سیشن میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، 115 سیشن اس پہ اربوں روپیہ خرچ آتا ہے، اور اس وقت کے حوالے سے تو وہ اب کھربوں میں جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی ناکام. پھر اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو چھوڑا گیا. اس کے اوپر تیسری ٹریجڈی یہ تھی کہ مولوی تقی عز الدین نے ہمت کی، وہ بحال ہوئی، سندھ کورٹ میں چلے گئے، وہ اسمبلی بحال، لیکن ہمارے فیڈرل کورٹ نے اس وقت جو ہمارے فیڈرل کورٹ جسٹس منیر تھی، اس نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. تو منیر صاحب لیگلٹی کو انہوں نے لیگلائز کر دیا، بالکل کر دیا. تو جو کچھ نہ کچھ امیدیں تھیں کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی شاید آئین بنائے، تو نہ قائد اعظم صاحب آئین دے سکے، نہ لیاقت علی خان صاحب کچھ کر سکے، اور نہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سب کر سکے. تو سن 56 تک یہ سلسلہ تو اس طرح رہا. تقریباً 9 سال ہم بغیر آئین کے رہے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو اڈاپٹ کیا تھا، لیکن وہ تو انگریزوں نے اس وقت کے حالات کے مطابق بنایا تھا. اس کے بعد صدر ایوب نے جو 8-10 سال 12 سال جو حکومت تھی، اس نے اپنا آئین بنایا. 1956 کا آئین منسوخ کیا. 1956 کے آئین میں ایک زیادتی ہوئی، 1960 میں بھی اس کو ریپیٹ کیا گیا کہ بنگالیوں کی آبادی زیادہ تھی، 54% تھے. ویسٹ پاکستان تمام بشمول ٹرائبل ایریا وہ 46% تھے. انہوں نے پیرٹی کو اصول بنا کر یہ تمام صوبے ایک صوبہ بنایا اور بنگالیوں کے برابر کر دیا. تو جو ان کی آبادی کا اضافہ تھا، جو بجٹ کی لوکیشن میں یا ریپرزنٹیشن میں جو ان کو فائدہ ہو سکتا تھا، وہ ان سے چھین لیا گیا. اور پھر بعد میں تو 1970 میں جو کچھ ہوا افسوسناک، 71 میں 71 میں تو بنگال چلا گیا اور بنگال کو ہم نے گنوا دیا. وہ صدر ایوب 12 سال صدر رہ کر مکمل اختیار ہوتے ہوئے اس نے جو آئین دیا تھا خود ہی منسوخ کیا. اور یحییٰ صاحب نے پھر ملک کا بیڑا غرق کر دیا، آدھا ملک ختم ہو گیا. اس کے بعد اس بحرانی کیفیت میں جبکہ ہمارے فوج کو شکست ہوئی، 90,000 فوجی گرفتار کیے گئے، وہ ہندوستان میں قید ہوئے، اس صورتحال میں بھٹو صاحب کو جرنیلوں نے خود اقتدار دیا. جب خود دیا تو بھٹو صاحب نے تو ایک کام بہت بڑا کیا، جو یہ 1973 کا آئین انہوں نے بنوایا، متفقہ آئین. کیونکہ اگر وہ آئین نہ بناتے تو شاید پاکستان میں آئین بنتا ہی نہیں.
اور بہت بڑی ان کی کریڈیبلٹی انہیں وہ انتہائی ذہین ساری بھٹو صاحب بلا شبہ بہت ذہین آدمی تھے. میں ان سے ملا بھی تھا 2-4 دفعہ اور سنا بھی تھا میں نے ان کو. لیکن یہ تھا کہ ان کے ذہن میں وہ جو طاقت کا وہ نشہ ہوتا ہے وہ بہت، جس کی وجہ سے وہ نہ اپنے ساتھ چھوٹے صوبوں کو چلا سکے، اور جو عبدالولی خان کی پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی، اس پہ پابندی بین کر دیا، ان کو جیل میں رکھا، حیدرآباد ٹرائیبیونل بنا دیا. پھر کہیں اگرتلا کیس وہ اس میں اگرتلا کیس وہ بھی عجیب سا مسئلہ تھا. بہرحال لیکن درمیان آپ اس وقت بھی سیاسی ہوئی وکٹمائزیشن آپ سمجھتے ہیں بہت. اگر ہماری لیڈرشپ ہندوستان کی طرح، میں یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے آپس میں کام کیا، وہ بھی اسی طرح کے انڈین تھے جس طرح کہ ہمارے لوگ تھے، اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ایک دوسرے سے سیکھتے رہے، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے. تو اگر ہندوستان کی طرح ہمارے لیڈرز جمہوری ان کی تربیت ہوتی، جیسے تلے ہوتے، اور وہ کلٹیویشن ان کی ہوتی، تو پھر وہ یہ ملک اسی طرح بیوروکریٹس کے ہاتھوں یا جرنیلوں کے ہاتھوں نہ چلا جاتا. وہ بھی ہندوستان میں اب دیکھیں آج کے افریدی صاحب ماڈرن دور میں، آج دیکھیں سوشل میڈیا ہر انسان پوری دنیا میں اس طرح ہر ایک آپ کہہ لیں سچویشن کی آگاہی رکھتا ہے. آج کے ماڈرن دور میں جب اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے، جب اسے اسیس کیا جاتا ہے، جس طرح آپ ساری پاکستان کی ہسٹری بتا رہے ہیں، تو ہر آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہے. آپ نے بھی ابھی کہا کہ سیاسی وکٹمائزیشن کا دور تو اس وقت بھی تھا، لیکن اس وقت بھی اب دیکھیں کہ آپ مجھ سے زیادہ آپ کا اس بارے میں، بلکہ آپ کا تو پریکٹیکل ایک بہت بڑا رول ہے اے این پی کے حوالے سے، کہ ان کے اوپر چارج جو تھا وہ پرو انڈین اور پاکستان کے متعلق ان کے جو اس وقت کے بھی خیالات تھے، یا پاکستان کو، یہ ساتھ سچویشن چلتی رہی ہے آج تک. بھلے اے این پی پہ اس کو کے پی کے تک، صوبہ سرحد تک اس کو آپ کہیں کہ اس وجہ سے ہی بار پورے پاکستان میں پذیرائی نہیں ملی. آپ اس بہت بڑے ایک ایلیگیشن کو کیسے آپ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب پاکستان بنا، خان عبدالغفار خان، جس کو ہم بادشاہ خان کہتے ہیں، اس کو بھی آئین ساز اسمبلی کا ممبر بنایا گیا. وہ بناتا تھا، اس کو بنایا. ان کی جناح صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جب آپ پشاور آ جائیں تو آپ ہمارے مرکز میں آئیں گے، ہم آپ کو مہمان کریں گے، ہم آپس میں سیاست کو. اب تقسیم ہو چکا، یہ میرا ملک بھی ہے، آپ کا بھی ملک بھی ہے. جب جناح صاحب چاہتا تھا قائد اعظم کہ وہ چلا جائے ان کے مرکز، قیوم خان اس وقت وہاں وزیر اعلیٰ تھے، خان عبدالقیوم خان، خان عبدالقیوم خان. تو اس کے پاس نہ کوئی سپورٹ تھی، سیاسی سپورٹ بھی نہیں تھی، کوئی مارل سپورٹ بھی نہیں تھا. اس نے جناح صاحب کو کہا کہ یہ تو تمہیں قتل کروائے تھا، منصوبہ بنائے، یہ رپورٹیں ہیں. حالانکہ نہ قتل کا منصوبہ تھا. غفار خان بابا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے مسلسل ساری زندگی وائلنس کے خلاف نان وائلنس کو پریچ کیا. اس ملاقات کو ناکام بنایا گیا اور جلسے میں انہوں نے مسلم لیگی کارکنوں کو سرخ کپڑے پہنا کر ان سے ہلا گلا کروایا اور جناح صاحب کو ڈرایا کہ جی وہ تو آپ کو قتل کر رہے ہیں. اس موقع کو ضائع کیا گیا، ارادتاً کیا گیا مفاد پرستوں نے، تاکہ ان کا اقتدار بچے. تو جب سیاسی لوگ اپنے ذاتی اقتدار کو ملک کے مقابلے میں وہ اس کو وقت دیں گے، اس کو زیادہ اہمیت دیں گے، اس کا نتائج ملک کے لیے. آپ بیوروکریسی کو تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ صرف بیوروکریسی نے، بیوروکریٹ جو تھے، اسٹیبلشمنٹ تھے، انہوں نے یہ سارا آج تک. آپ نے خود ہی کہا کہ بھٹو صاحب کے دور میں باقاعدہ جو سیاسی وکٹمائزیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کا شکار رہا ہوں، آپ نے اپنا بھی بتایا. پھر مشرف کے دور میں بھی
اب یہ ساری سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سیاستدان جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی کوشچن مارک نہیں ہے؟ دیکھیے سیاستدانوں پہ ضرور کوشچن مارک ہے، اس کو میں ایبزارو نہیں کرتا ذمہ داری سے کہ بھئی وہ مبرہ ہے، نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ان کو دیکھو، ہمیں 37% جو انڈین نیشنل آرمی تھی، ہندوستانیوں کی بنی ہوئی جو فوج تھی، انگریزوں نے جو بنائی تھی، اس کا 37% ہمیں ملا، بہت یہ بڑا چنک تھا۔ اسی طرح وہی لوگ بیوروکریٹس آئے، کوئی سیکٹری یہ ہوا، کوئی وہ ہوا، کوئی یہ ہوا، ان لوگوں نے مسلسل سازشیں کی۔ اب بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، خیر مجھے کوئی تاریخی ثبوت اس کا نہیں ملا، کہ یہ لوگ انگریزوں کے کہنے پر ایسا کرتے تھے۔ جب اگر کوئی سیاستدان ٹھیک کام بھی کرتا ہو اور اس کا سیکریٹری یا اس کے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں، تو اس کی پالیسی ضرور ناکام ہوگی، کیونکہ اس کے گھر والے، گھر کا جو بیدی ہوتا ہے، اس کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اس میں سیاستدانوں کی نااہلی بھی شامل ہے، لیکن ساتھ یہ سازش کا عنصر جو مسلسل بیوروکریسی نے کیا ہے وہ بھی شامل تھا۔ اور پاکستانی سیاستدانوں کی ایک تو بدبختی یہ تھی کہ مسلم لیگ جو تھی، مسلم لیگ ان لوگوں پہ مشتمل تھی جو انگریزوں کے طرفدار تھے، ان کے کوئی سردار تھا تو کوئی نواب تھا تو کوئی ارباب تھا تو کوئی کیا تھا۔ وہ لوگ اکثر فیوڈل طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ فیوڈل کا ذہن جو ہے، مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے کرتا ہے، اپنی ذات کو، اپنی جائیداد کو، اپنی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ وہ اس کے ذہن میں ملک و ملت یہ باتیں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے بنگال میں 1954 میں اس پاکستان میں زمینوں کا وہ سلسلہ ختم کیا گیا، جاگیرداری ختم کی گئی، یہاں آج بھی ہے۔ جہاں آج ساؤتھ پنجاب دیکھ لیں، یہاں آج سندھ دیکھ لیں، ہمارے صوبہ دیکھ لیں، بلوچستان کے سردار دیکھ لیں۔ تو ہوا رسپانسبل یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آج تک ابھی سارے سیاستدانوں کی پچھلی ہسٹری کو سر اگر مد نظر رکھیں، آج آپ جو سیاستدان ہیں، آج جو سیاسی پارٹی ہیں، ان کے رول سے افریدی صاحب آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، بالکل میں مطمئن نہیں ہوں۔ بس دیکھیے نا، آپ کسی چیز کا تعین کرنے کے لیے کہ یہ اچھا ہے برا ہے، اس کا پرفارمنس کیسا ہے، مسلم لیگ 1906 میں قائم کی گئی ڈھاکہ میں۔ جب 6 میں قائم کی گئی تو 1906 سے لے کر آج تک مسلم لیگ چلی آ رہی ہے، مور دین 100 ایئرس کی۔ انڈین نیشنل کانگریس کو ایک انگریز نے قائم کیا تھا 1885 میں۔ جی جی، وہاں اس میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اس میں گھس کر آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو انگریزوں کی خدمت سے ہٹا کر ملک کے لیے انڈین نیشنل کانگریس بنا دی۔ اور وہاں لوگوں کی تربیت بھی ہوتی تھی، ٹریننگ بھی ہوتا تھا، چھوٹے سی گاؤں سے لے کر شہر سے لے کر گلی سے لے کر ہر سطح پر ان کا ایک تنظیم کا جال سا تھا۔ مسلم لیگ کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، بس اسلام زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہی جذباتی نعرے یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جذباتی نعرے ہیں؟ یہ بالکل جذباتی نعرے ہیں۔ یہ آدمی کے جو زندگی ہے اس دنیا میں، ان نعروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کے حل سے، یہ آخرت سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ پر عقیدہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری عبادات ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے مسلم لیگ کی عوام کو پیچھے لگا لیا، لیکن آگے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ افریدی صاحب، مسلم لیگ کی چلے 1906 کے بعد کی اب تک ٹھیک ہے چلتی آ رہی ہے سارا ایک سیاسی جماعت کے طور پہ،
لیکن اب دیکھیں مسلم اسٹیٹ ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ مطلب ہمارا کانسٹیٹیوشن دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اب ہم مسلمان ہیں, ہمارا تو بلیو ہے, اور یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح آپ ان کا جو ذکر فرما رہے ہیں, فاؤنڈر ہیں پاکستان کے, تو اس طرح تو آپ کہہ لیں کہ مسلم اسٹیٹ کا ایک جو ہمارا تشخص ہے وہ اسی بات سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ملک ہے, اور یہاں پہ جیسے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسلامی وے آف لائف, اس میں اب لوگ جو انتھیوزسٹک ایک ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں تو وہ بالکل بجا ہیں. اب یہی جو نظریاتی اختلاف ہے یہ چلتا 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 ہمیں اس قدر ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے کہ ہم جو پبلک کی خدمت کے لیے سیاسی پارٹیاں جو سلوگن لگاتی ہیں ان سلوگنز کو وہ بالکل بھول جاتے ہیں. اب دیکھیں ابھی ہم نے فیوڈلزم کی بات کی, تو افریدی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو ڈاؤن ٹراڈن کلاس کے لوگ ہیں آج کے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, ان کا جو وے آف لیونگ ہے, ان کی جو لائف کا ایک سٹائل ہے, جو لیونگ ہے, ان کے رہنا سہنا جو ہے وہ ڈاؤن ٹراڈن کلاس سے وہ کمنسوریٹ کر رہا ہے؟ یعنی پبلک ایکسچیکر کے جو لوٹر ہیں اس کا اس ملک کے کوئی نظام موجود نہیں کہ ان سے کیسے یہ سارا کچھ کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا. ہاشمی صاحب پہلی بات یہ ہے کہ یہ جذباتی, میں نے کہا یہ جذباتی نہ رہیں. ہم یقیناً یہ پاکستان ہے, اس میں 98% مسلمان ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک جو مسئلہ ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو اتنا اسلامائز کیا کہ وہ نہ اسلامک بن گیا اور نہ سیکولر بن گیا. یہ بھی ایک کویشچن ہے, چل رہا ہے دانشور حلقوں میں, سمجھدار لوگوں میں. بات یہ ہے کہ اسلام اللہ اور رسول بندے کے درمیان ایک رشتہ ہے. کلمہ گو ہم مسلمان, کلمہ گو مسلمان کا کام, نماز پڑھنا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے, روزہ رکھنا, جواز, باقی قربانی دینا اگر کوئی چاہے. دنیا کے مسائل جو ہیں, خواہ وہ کہ نہر کھودنا ہے, خواہ وہ سڑک بنانا ہے, خواہ وہ فیکٹری لگانا ہے, خواہ وہ کچا یا پکا مکان بنانا ہے, یہ دنیاوی مسائل جو ہے ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں یہ سیکولرزم کو لوگوں نے بڑا غلط معنی پہنایا, اس کا قتل کفر یا الحاد نہیں, غلط بات ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ میں فرض کر میں شیعہ ہوں, کوئی سنی ہے, کوئی وہابی ہے, کوئی کیا ہے, کوئی اپنا اپنا عقیدہ رکھے, اپنے مذہب اپنے مسجد میں جائے, اپنا کام کرے, کسی دوسرے کو گالی گلوچ نہ دے. اسی طرح کوئی ہندو, کوئی عیسائی, کوئی یہودی, کوئی مسلمان, کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں. اس برداشت, اسلام بھی یہی کہتا ہے. اس برداشت نہیں, اس برداشت کو یہاں تو کسی ہندو کو برداشت نہیں کیا جاتا, مارے جاتے ہیں. وہابی لیکن وہ تو ایک سوشل سیٹ اپ میں افریدی صاحب ایب نارمل اس بات کو ہیومن بینگ کا ایب نارمل ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے. نہیں, یا ہندو سپریم کورٹ کے جج رہے یا ہندو ایم این اے رہے, اس ایشو سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں. ادروائز مطلب جو سیاسی لوگ ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں قوم کو, ملک کو, میں سمجھتا ہوں کہ آج تک افریدی صاحب سیاستدانوں کے متعلق بھی پوری قوم کی, جیسے آپ بھی کہہ چکے ہیں, ابھی آپ دیکھیں یہ ساری جو سچویشن ہے اس میں کس قدر یعنی نہ کوئی پبلک کی ویلفیئر کے لیے کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے, نہ سیاسی پارٹیوں میں آپس میں کوئی اتحاد ہے, یونیفارمٹی ہے. ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے مفاد میں, اور یہ اس طرح پوری قوم پہ یہ یہاں ہو گیا ہے, سب کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں کہ کوئی اتنا ٹرانسپیرنٹلی سب کچھ, سب کا جو کریکٹر ہے, جو ایکٹ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کا سارے ملک میں ایک ہی ادارہ ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ہے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایف آئی اے ہے, یہ سب اس میں نہیں. یہ جو افریدی صاحب اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے یہ بھی تو تھرو لیجسلیٹر جو ہیں اپوزیشن لیڈر کے اور پرائم منسٹر کنسنسس میں بیٹھ کے مشرف نے بنایا. یہ
شریف الدین پیرزادہ نے اس کو ڈرافٹ کیا، میں جانتا ہوں. وہ شریف آدمی، اللہ اس کو بخشے، ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ رہا، ہر ڈکٹیٹر کو اس نے مضبوط کیا. یہ اس کا بنایا ہوا قانون ہے. آج بھی اس کے خلاف یہ الزام ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے. دس از آن ریکارڈ. ساتھ دوسری بات یہ، میں ایک چھوٹا سا وکیل ہوں، لیکن میں اس کے تحت اس کو جیسے استعمال کیا جا رہا ہے وہ انتہائی ڈسکریمنیٹری ہے. اس میں امتیاز ہے. ٹھیک ہے، پکڑو، سب کو پکڑو، اکراس دی بورڈ، اکراس دا بورڈ، ایگزیکٹلی، تاکہ کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھائے کہ یہ تو آپ. تو اس کو تو آپ حکومت کی، افریدی صاحب کہہ لیں کہ وکٹمائزیشن ہے، حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ اپنے اپوننٹس کو جو ہے وہ وکٹمائز کر رہی ہے حکومت کی حد تک. لیکن یہ آپس میں ہم بجائے کہ نہیں، تو بات یہ ہے نا جی، حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے اپوزیشن کے تمام لوگوں کو اپوننٹس کو جو ہے ختم کریں، ان کو جیلوں میں بھیجیں، ان کو ختم کریں. اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، پک اینڈ چوز کا. بالکل، کیونکہ جب تک ایسا ہوگا یہ ملک، اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس میں ٹرسٹ نہیں آئے گا، اس میں ادارے جو ہیں متنازع بنیں گے. اب عمران صاحب کو فوج لایا ہے کہ نہیں لایا، لوگ فوج پہ انگلی اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی پارٹی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کی قانونی حیثیت ہے. اس کا، فوج کا اس الیکشن سے کسی کو لانے، کسی کو ہٹانے کا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. بڑا افریدی صاحب دیکھیں نا، لوگ ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ عمران سے پہلے بھی تو سارے لوگ جو ہیں ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فوج کے بیاپے ہیں. سب پارٹیوں کے جو تھرائس ٹائم پرائم منسٹر، ٹوائس ٹائم پرائم منسٹر، یہ سارے کیا خیال ہے کہ یہ پبلک کی بالکل انڈیپینڈنٹ اپروچ سے، ان کی رائے سے، ان کے ووٹ سے آگے ہیں؟ دیکھیے، بالکل میں اسے تردید نہیں کرتا، بلکہ میں بعض مسئلوں پہ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ زرداری صاحب صدر رہے، ان کی پارٹی پر سر اقتدار رہی، اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھا، پھر اس کے بعد اشرف پرویز، راجہ پرویز صاحب تھے، ہمارے میاں نواز شریف صاحب تھے، تھرائس ٹائم ہی ٹوک ایز پرائم منسٹر، 3 ٹائمز. تو انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو، ٹوائس ٹائم شی ٹوک ایز پرائم منسٹر، ویری آنریبل لیڈی، اللہ انہیں کریم کی رحمت فرمائے. اب وہ بھی نواز شریف کی، میاں صاحب کی رجیم میں وہ بھی پولیٹیکلی وکٹمائزڈ ہوئی. پہلے ضیاء الحق کا سلسلہ تھا، پھر مشرف صاحب کے ساتھ NRO. افریدی صاحب، عوام کہتی ہے کہ آپ فوج کے پاس خود جاتے ہیں، سیاستدان فوج کے پاس خود گئے ہیں، خود جا رہے ہیں، خود. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اس پہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کو بھی بتایا جب وہ زندہ تھی. ایک میٹنگ میں شی آس پر، میں مثال دیتا ہوں کہ بھئی ان لوگوں کا میٹنگ ہمارے لیے بلاؤ. اجمل خٹک صاحب، وہ ہم نے ایک تنظیم بنائی، ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں جو چھوٹے صوبوں سے ہیں وہ ان میں تھی، اس کا نام تھا پونم کی میٹنگ. تو اجمل صاحب کے ساتھ میں اس کا سیکرٹری سا کرتا تھا. تو ہم نے ان کے لیے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا کہ بے نظیر بی بی چاہتی ہے کہ وہ آ جائے. تو میٹنگ اسلام آباد میں، یہ جو پرانا فیڈرل ہاسٹل تھا MNAs کا، اس کے بالکل قبلے کی طرف سامنے ایک گھر میں ہوا. ایک گھر تھا، لیکن اس کو گیسٹ ہاؤس میں ہمارے ایک دوست عاقل شاہ صاحب نے مینیج کی. بی بی آئی، یہ سارے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو آتے ہی انٹر ہوتے ہی انہوں نے کہا گو نواز شریف، گو نواز شریف، گو نواز شریف. تو خیر بیٹھ گئی، یہاں ہم نے کرسی اس کو آفر کی. جب بیٹھ گئی تو میں نے یہ تمام لیڈران کرام کی طرف دیکھا کہ اب کوئی شروع کرے بات شروع کرنے کے لیے، اور وہ تسبیح کرتے ہوئے. تو میں نے کہا بی بی، میں تو سب بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، ولی خان بھی تھے، سردار عطا اللہ بھی تھے، غالب ملتان تھے، وہ سب. میں نے کہا کہ میں تو سب سے چھوٹا بندہ ہوں، لیکن میں جو آپ کہتے ہیں کہ گو نواز شریف،
یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو اچھا ہاں you put this question I put this question. اچھا وہ اتنی غصے ہوئی اچھا کہ she stood up اچھا اور then ran away اور جاتے جاتے دروازے پہ جا کر پھر میری طرف آئے کہ اچھا۔ even you are saying this. اچھا میں نے کہا بی بی میں نے تو بڑا انوسنٹلی یہ سوال پوچھا بٹ آئی اسٹل انسسٹ کہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف شوڈ گو. تو وہ ناراض ہو کے چلی گئی. پھر میاں صاحب کو بھی میں نے یہی کہا. پھر میاں صاحب آ گئے میاں صاحب نے کہا گو زرداری کو گو بے نظیر کو. I'm sorry افریدی صاحب میاں صاحب نے کہا بے نظیر فوٹو سیکیورٹی رسک ہے ٹھیک ہے. اسی طرح زرداری صاحب کے آپ دیکھیں وائرل ہوئی ہیں فلمیں جن میں انہوں نے کہا انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا تعلق ہے وہاں بزنس ٹرانزیکشن میں دے آر ٹوگیدر دس اینڈ دیٹ. ایک تو بہت آسان ہے کہ بندے کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس کو ایجنٹ بنا دیتے ہیں ہندوستان کا. دس از ویری سیڈ. یہ بہت غلط. نہ ابھی تک ولی خان کے خلاف کوئی مطلب یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو ہیڈ ہیں پارٹیوں کے وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں سر. بالکل اٹس ویری سیڈ. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ I'm sorry ابھی تک یہ ہے ابھی تک ہے. Nowadays you can say کہ this situation just also going on. نہیں میرے خلاف یہ چلایا گیا کہ ملک کا غدار ہے. اچھا میں تو آپ کی وائرل ہوگی فلم الیکشن میں آپ نے اس کو تردید کیا آپ نے. یہ جو میاں صاحب نے جو تقریر کی اور انہوں نے کہا کہتا ہے یہ انڈین بیانیہ ہے نیریٹو انڈیا کی خواہشات کے مطابق وہ کر رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ غلط. افریدی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو سیاستدان کسی کا ہم نام لیے بغیر کیا سوسائٹی میں معاشرے میں ان کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی مورل گراؤنڈ ہے یعنی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں چلے جاتی ہے آ جاتی ہے not a single person took any decision پوری یہ کیوں ہے دیکھیے مورل انحطاط اتنا کیوں ہے. زرداری صاحب کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا کوئی 8-10 سال تھا not less than 8 years جہاں تک مجھے یاد ہے 7-8 سال وہ مسلسل جیل میں رہا. اب 7-8 سال کیس بھی کوئی پروو نہیں ہوا اس کے خلاف نہ مقدمہ چلا نہ کیس ثابت ہوا نہ کوئی شہادت لائی گئی نہ اس کو مجرم ٹھہرایا گیا. آج وہ وہی زرداری اگلے سال ہمارے صدر محترم بنے. یہ جو ہمارے محترم میاں صاحب ہیں میاں صاحب کا تجربہ ذرا ریاست کے حوالے سے اسٹیٹ کے حوالے سے زیادہ ہوا کیونکہ ہی واز انڈکٹیڈ ایز اے فائنانس منسٹر in the regime of late ضیاء الحق مرحوم. اس کا پھر یہ ہے کہ خود یہ کاروبار بھی تھا جانتا تھا تو اس نے اکانومی پہ کام زیادہ کیا پیئر ٹو اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. میاں نواز شریف کی پارٹی اکانومی کو اقتصادیات کو زیادہ بہتر جانتے بھی ہیں اور انہوں نے چلایا بھی کیونکہ جب ان کا دور تھا تو قیمتوں کی یہ صورتحال نہیں تھی قلتیں اس طرح نہیں تھی. یہ تو سر آپ مجھ سے زیادہ آپ کا افریدی صاحب تجربہ 73-74 ایئرس کے بعد بھی اب انفلیشن اسی طرح اب دیکھیں نا اب یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں اتنی پبلک کے ذہن میں اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس بھی نہیں ہے. چلیں مہنگائی بہت ہے جی بیسک جو چیز ہیں آپس میں سیاستدانوں کی اس میں ہی کلیئرٹی نہیں ہے سر. اب دیکھ رہے ہیں اسمبلی ہے اسمبلی میں آپ کہتے ہیں جی ہم نے ملک اور قوم کی خاطر ملک کے مفاد کی خاطر ہم نے سائن کر دی پوری اسمبلی نے سائن کر دی اس نوٹیفکیشن پہ افریدی صاحب اور بعد میں ہمارا بیانیہ کیا نریشن. بات یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں نا انہوں نے تو نہیں آپ کو کہا سائن کر دیں قوم تو یہ فیل کر رہی قوم تو یہ افریدی صاحب کمپیریزن میں قوم اس وقت بہت بیدار ہے سوچ رہی. آپ پولیٹیشنز کو بہت بڑا ایکسکلوسیو سلوگن دینا پڑے گا جس سے ان کو یقین آ جائے ادروائز سیاستدانوں کی اس وقت بظاہر کوئی مورل گراؤنڈ نہیں. دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو کیریکٹر کرپشن کا 10 روپے کا مجھ پہ الزام لگے آئی شوڈ کوئٹ مجھے سیاست میں نہیں ہونا چاہیے.
لوگوں کو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے. یس یس یس. دوسری بات یہ کہ میں چلو میں رشوت نہیں لیتا لیکن مجھے اپنے مخالف کو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ جمہوریت کا نام اسی کا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹالرنس. اگر اس میں ٹالرنس نہ ہو میں آپ کو چور ڈاکو اور لٹیرا میں کہتا جاؤں. بالکل ٹھیک. اور آپ مجھے کہتا جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, عوام کے ذہن میں کیا تاثر ہوگا. تو یہ جمہوریت کے لیے دونوں باتیں بہت ضروری ہیں کہ کریکٹر ہو. مثلا میں آپ کو بتا دوں کریکٹر کیا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہ جو موجودہ اے پی سی ہے, یہ جو ابھی اتحاد نے, اس میں بھی کوئی اس طرح یونیفارمٹی نہیں ہے جس طرح قوم دیکھ رہی ہے. کوئی بات کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی دوسرا کچھ کر رہا ہے, کوئی دوسرا کچھ کر رہا ہے. اس سارے سینیریو میں آپ جیسے انقلابی لوگ جو ہیں وہاں موجود ہیں, تو ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ انہیں ایسا ایڈوائز کریں اور ایسا کوئی فارمولہ دیں. اور آپ کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم آیا ہے افریدی صاحب, گو کہ یہ لائرز کی میں آگے آپ سے بات کروں گا, آپ کی رسپانسبلٹی لائبلٹی بینگ اے پریزیڈنٹ. لیکن اس سینیریو میں بہت زیادہ افریدی صاحب صورتحال کنفیوزڈ ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی حل آپ کے نزدیک حل کو نکلے گا؟ پبلک اس قابل ہو جائے کہ وہ بات تول کر ایک فیصلہ کر سکتے ہیں, اچھے برے کی تمیز ان کو ہو جاتی ہے, اور یہ کبھی میرے نعروں پر اور کبھی آپ کے نعروں پہ وہ غلط نہ ہو, تو پھر مسئلہ حل ہوگا. ہم پھر اسی دن پاکستان کی حالت بہتری سیاستدان بھی تو پبلک کو یہی کہتے ہیں, سلوگن, نعرے اور پریکٹیکلٹی کچھ بھی نہیں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب ایک اور فیکٹر جو درمیان میں آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران پاکستان میں تعلیم یافتہ لوگوں کو, پروفیسروں کا, وکیلوں کا, ڈاکٹروں کا, انجینئرز کا ایک بہت بڑا کھیپ پیدا ہوا ہے. یہ لوگ اپنا رول ادا نہیں کرتے, یہ بھی رو میں بہہ جاتے ہیں. چھوٹی موٹی براعت حاصل کرنے کے لیے میں جب پولیٹیکل پارٹی میں دعوت کر لیتا ہوں, شامل ہو جاتا ہوں, اور یہ جرت نہیں کرتا کہ میں اس کو کہوں کہ تمہاری غلطی یہ ہے, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو. اس لیے جب تک کہ آپ کا دانشور طبقہ اپنا رول ادا نہ کرے گا, جب تک کہ سیاستدانوں پہ کوئی چیک نہ ہوگا, جب تک کہ غلطی کو غلطی نہ کہا جائے, جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ نہ کہا جائے گا, چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں ہوں گے, یہ سلسلہ اسی طرح بگڑا ہوا ہوگا. بٹ افریدی صاحب, who will bell the cat? چیک اینڈ بیلنس. بار ایسوسیشن جو ہیں, اب آپ ایپیکس جو کورٹ ہے, ایپیکس بار ایسوسیشن کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, آج تک ہم اگر اپنا احتساب کریں, بار ایسوسیشنز کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پہ مشرف کو بلا لیا گیا. مشرف اس وقت آپ کہہ لیں پوری قوم کہہ رہی تھی جی ڈکٹیٹر ہے جی. بار ایسوسیشن نے لاہور میں اس کو الیکٹڈ عہدیداروں نے, پریزیڈنٹ نے پوری بار میں رد کر دیا کہ اس کو بار میں ہم اندر نہیں آنے دیں گے. اس کا باہر بہت بڑا ریسیپشن کر دیا گیا. کیا بار ایسوسیشن آپ سمجھتے ہیں یہ انٹلیکچوئل لوگوں کی ایک بہت بڑی کلاس ہے سوسائٹی میں, ان کا ایک رول ہے؟ نہیں, وکیلوں میں, دانشوروں میں, ادیبوں میں, شاعروں میں اور ڈاکٹروں میں ایسے لوگ ہیں, بہت سے ہیں, لیکن یہ اپنا رول نہیں ادا کرتے. میں سمجھتا نہیں رول ادا کر رہے, نہیں کرتے, اکلا بھی نہیں کر رہے, نہیں کر رہے. وہ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ یہ مڈل کلاس جو ہے, آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہے ہم سب کو, پہلے مجھے پھر کسی اور کو. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم ذاتی مفاد سے ہٹ کر لیڈر کو کہیں کہ جی یہ غلط ہے, یہ نہ کریں, آپ مجھے سپورٹ کریں. ایک بندہ کہتا ہے یہ غلط ہے, 10 بندے اٹھ نہیں جی یہ غلط یہ کہہ رہا ہے وکیل بن کے, بالکل یہ ٹھیک ہے. ہمیں ضرورت ہونی چاہیے. ہمارا آپ اگر کسی گروپ کے کینڈیڈیٹ نہ ہوتے, اسی ضمن میں ایک سوال ہے صاحب, تو آپ الیکشن لڑتے؟ نہیں, میں تو شاید پھر تو نہ سپریم کورٹ کا الیکشن اس قسم کا ہوتا, اور نہ میں منتخب ہوتا, اور نہ میں الیکشن کرتا, یقینی بات ہے. تو اب یہ گروپوں کی جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, رسپانسبلٹی جو ہے, ایک ان کی جو پارٹیسپیشن ہے پاکستان کی, میں نے اپنے طور پہ اس الیکشن سے پہلے بھی کوشش کی, ایک ذریعے سے مخالف گروپ کے سربراہ کو میسج بھیجا کہ
یہ گروہ بندی ختم ہونی چاہیے. اچھا، گیٹ ٹوگیدر. ہاں اور یعنی وی شوڈ سیٹ ٹوگیدر کہ ہم جو بندہ آپ میں سب ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو منتخب کیا جائے. ہاں میں نہیں, مجھے نہیں, یونانیمسلی بلکہ تو وہ بہتر ہوگی بات. ایسا کیوں نہیں ہو رہا افریدی صاحب؟ بس وہ کہتے ہیں یہ گروپ کے مفاد میں نہیں ہے, پھر ہمارا گروپ نہیں رہے گا. تو پھر اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں سر, پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کر رہے ہیں, تو پھر یہ کیا ہوا؟ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا, اگر ٹھیک بندے پہ اتفاق رائے ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ٹھیک ہے دوسرے لوگ ان کا مقابلہ کریں, مقابلے میں ٹھیک بندہ جیت جائے گا. ایک سیاسی پارٹی کو افریدی صاحب آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ اب ملک کو, قوم کو لیڈ کرے گی. لیٹس موجودہ حالات میں تو اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک سوشل کنٹریکٹ مل کر قوم کے مفاد میں یہ ملک چلائیں گے تو یہ اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قوم کے ذہن سے سی او ڈی نکل گئی ہے. All party leaders that put their signature, some agreement which has been made out between them. یہ 5 سال آپ 5 سال میں باقاعدہ ایگریمنٹ, اس کے بعد سی او ڈی نکل گئی قوم کے ذہن سے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے گراؤنڈ بتائیں, مورل گراؤنڈ, سیاسی لوگ جا کے قوم کو کیسے. جب تک یہ لوگ ایک دوسرے کو کے ساتھ مل کر یہ نہیں کریں گے, پولیٹیکل لڑائی نہیں کریں گے, یہ ملک پاکستان کو یہ نہیں چلا سکتے. ایک پارٹی میں سمجھتا ہوں آج کل یہ ایک تو مثلا صوبہ سرحد یا جس کو ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں, وہاں ANP ہے مثال کے طور پر, وہاں GUI ہے, وہاں بعض علاقوں میں پیپلز پارٹی ہے, اس کے پاکٹس ہیں. بلوچستان بٹا ہوا ہے, کہیں طولہ بینگل ہیں, کہیں محمود خان چکزئی ہیں, کہیں کو سندھ, انٹیریئر سندھ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے نام پر, بے نظیر کی شہادت پر وہ متفق ہے زیادہ تر. لیکن ساتھ ہی وہاں کراچی میں جو مخلوق ہے, جو 2 کروڑ عوام ہے, وہ متفق نہیں. تو وہ اس طریقے سے ایک بڑا ایسا اتفاق تو ممکن مجھے نظر نہیں آتا. کہیں نہ کہیں نون لیگ, میرے خیال میں تجربے کے حوالے سے نون لیگ نے کے ساتھ جو ٹیم بنی ہے اور جو اس کے لوگ ہیں, کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز, اس کے ساتھ بہتر ٹیم ہے, اچھا ٹیم ہے. پیپلز پارٹی کا جو نوجوان لیڈر اب ابھر رہا ہے, زرداری صاحب بیمار ہیں, اللہ اس کو صحت دے, لیکن نوجوان لیڈر جو ہے ابھی اس نے ٹائم لینا ہے کہ وہ کب اپنے طور پر پاکستان کو چلا سکے. لیڈرشپ جو ہے سیاسی میدان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے, لیکن نہیں کوئی لیڈر موجود ہے اس وقت, نہیں ایلیجبل ہے, بالکل اہل ہے, نہیں. اس کو نہ اپوزیشن گورنمنٹ پورا سیاسی جو ہے اس وقت, نواز شریف کو نہ اہل کیا گیا, ٹھیک کیا, کورٹ کا جوڈیشل آرڈر ہے, لیکن ٹوٹل میں کہتا ہوں ٹوٹیلٹی. جوڈیشل آرڈرز کا آپ نے ذکر کیا سر جی, جوڈیشل آرڈرز کے پیچھے بڑی کہانیاں ہیں, بڑے قصے ہیں. سیاستدانوں نے آج تک کسی جج کو نہ تپڑ مارا, نہ کہیں دھکیلا. وہ ٹھیک ہے, سپریم کورٹ پہ کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی, کسی نے پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن بعض نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک اس قسم کی جس طرح کے فری اینڈ فرینک میں اور آپ بات کر رہے ہیں, جب تک کہ سیاستدانوں میں یہ ہمت اور جرأت پیدا نہ ہو کہ وہ تنقید برداشت کریں, وہ مخالف کی بات سنیں اور مخالف اس کی بات سنیں, اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولیں, جب تک یہ سچ اور جھوٹ کا اور بدجانتی اور ایمانداری کا فرق ختم نہیں ہوگا, تب تک مسئلے اسی طرح. بطور صدر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اب آپ کا پروگرام ہے لائر کمیونٹی کے لیے خاص کر؟ آپ خود ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے صدر وکیل ہیں. سپریم کورٹ کے وکلاء میں سے چند ایک ہی کے مسئلے ہوتے ہیں, بہت کم, کیونکہ یہ بڑے اعلیٰ پائے تک میں ہوتے ہیں.
بہرحال ان کی ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہمارے حق میں ہو گیا۔ اب آپ کے پچھلے صدر صاحب نے کہا کہ میں اپنے ٹینیور کے ختم ہونے سے پہلے وہ کروا پبلکلی کمٹمنٹ دے دی اور وہ وائلیٹ ہوگی پبلک۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں اس کو تو میں ٹاپ پرائرٹی میری یہی ہے، کیونکہ ہر جگہ جو میں گیا تو انہوں نے پلاٹوں کا ذکر کیا، تو کوشش کریں گے کہ ان کو قبضہ دلوائیں اور تاکہ وہ اپنے اپنے مکانات بنائیں، کیونکہ روز بروز مہنگائی ہو رہی ہے۔ افریدی صاحب سیاست تو باہر ہے، بار روم کے باہر ہے، یا ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں، سوری مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ سیاسی پارٹیاں جو باہر میں مداخلت کرتی ہیں اس کا آپ کو ادراک ہوگا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں تو دیکھو نا، مجھے نون لیگ کے وکلاء نے مکمل سپورٹ کیا، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے وکلاء نے مجھے سپورٹ کیا، حتیٰ کہ مولانا کے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، ANP کے لوگوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا، بالکل کچھ لوگوں کو مجھے معلوم ہے انہوں نے ووٹ دیا، تو وہ تو اس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، باقی سیاستدان تو میرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر مجھ میں ایمانداری ہے، جرت ہے اور وکلاء کا مفاد عزیز ہے، اگر کوئی سیاستدان مجھے کہیں کہ جناب یہ ایسا کام کرے جو ہاشمی صاحب سے اس کو فائدہ نہ پہنچے، تو میں کیوں کروں؟ وائی شوڈ آئی؟ اب آپ صرف جو بار کے ممبران ہیں ان کے مفاد کے لیے بطور صدر آپ صرف کام کریں گے؟ یہ کروں گا، لیکن اور ان کے مفادات آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کی کمٹمنٹس ہیں ان سے؟ بالکل میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وکیلوں کا یہ عقیدہ ہے، رول آف لا، سپریمیسی آف آئین کی بالادستی، سپریمیسی آف پارلیمنٹ۔ اب اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء پابند ہیں کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اور میں اسی لیے خود کہتا ہوں کہ جو آسان طریقہ ہے، فارمولہ بہت آسان ہے، آئین نے دائرے کھینچے، آئین اور قانون سے ہٹ کر اس دائرے سے نکلنا کسی ادارے کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ سیاست دان کریں پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں تو آئی ول اسٹینڈ اگینسٹ، میں تو ان کی ایز یوزل بالکل اس کے خلاف ڈیفینیٹلی کروں گا، اور میں پاکستان کے تمام باشعور لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو، پاکستان میں استحکام چاہنے والوں کو کہ یہاں جمہوریت ہو۔ دیکھیے ہاشمی صاحب، یہ ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ملک دیا ہے۔ جی 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 جی، آزادی سر، آزادی۔ اس میں پہاڑ ہیں، اس میں میدان ہیں، اس میں دریا ہیں، اس میں سمندر ہیں، اس میں دنیا جہان کی دولت ہے یہاں پہ سر، اتنے مائنز، اتنے معدنیات، اتنی قدرتی دولت، وہ اس میں چار پانچ موسم ہیں، ایسے جہاں نہ یورپ میں ہے نہ کہیں بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنا حسین ملک دیا ہے، اور آزادی کی نعمت سے ایک آزاد ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اور اب ہمیں آزادی بھی ملی ہے انگریزوں سے، تو ہم اس آزادی کو کیوں آگے نہ لے جائیں کہ ٹھیک آزادی، ہر پاکستانی کو آزادی ملے، ہر پاکستانی کو تعلیم ملے، ہر پاکستانی کو صحت اس کے کا بندوبست ہو، اس کو گھر ملے۔ یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹس کی بجائے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتا ہے، اور بنانے کی کوشش۔ افریدی صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ۔ آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس بہت ساری اور باتیں آپ سے کرنے کی ہیں، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہمارے پروگرام میں آئے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ نیولی الیکٹڈ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عبداللطیف خان افریدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج ہم نے ان سے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، عدالتی، قانونی اور بار ایسوسی ایشن جس کے وہ نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ بنے ہیں، اس حوالے سے آج ان سے گفتگو ہوئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم اس پروگرام میں اس طرح کی شخصیات آپ سے متعارف کرواتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، السلام علیکم۔